بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں زینب بطول جماعت ناہم کی طالبہ اڈیالہ روڈ کیمپس کی جانب سے مارننگ اسمبلی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے میں سر دانش کو نماز کے سبق کے لیے دعوت دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ التحیات للہ، تمام قول عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور تمام عملی عبادتیں بھی۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی۔ السلام علیک، سلام ہو آپ پر۔ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں سر حافظ ادریس کو قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کے لیے مدعو کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اتأمرون الناس بالبر، کیا تأمرون، تم حکم دیتے ہو، تم کہتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون، اور واو اور تنسون بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، یعنی دوسروں کو تو نیکی کا کہتے ہو اور خود اپنے آپ کو یعنی اپنی اصلاح کرنے کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تتلون الکتاب، پڑھتے ہو کتاب۔
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی. افلا تعقلون، کیا بس عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اس سے پہلے کی 2 آیات میں یہودیوں سے جو بات کی گئی تھی وہ ان سے یہ فرمایا گیا تھا کہ دیکھو حق اور باطل میں گڑمڑ آپس میں مکسنگ نہ کرو، کچھ بات حق کی کر دی کچھ باطل کی کر دی، ایسے نہ کرو، اور حق کو چھپاؤ نہیں جبکہ تم جانتے بھی ہو. اور اسی طرح فرمایا گیا تھا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اب اس آیت کریمہ میں ایک بری عادت کی اصلاح کی جا رہی ہے، اور وہ بری عادت انسانوں میں پائی جاتی ہے کہ دوسروں کو تو وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، بلکہ چاہتا ہے پورے کا پورا معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے، لیکن اپنی جب باری آتی ہے تو یہ ساری باتیں بھول جاتا ہے. اس کی ایک بڑی مثال اگر آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھنی ہو تو کہیں لائن لگی ہو اور کوئی دوسرا اس لائن کو توڑ کے آگے گھسنے کی کوشش کرے تو بہت شور کرتے ہیں لوگ، اور وہ جو زیادہ شور کر رہا ہوتا ہے اگر اسی کو کوئی موقع مل جائے، اسی وقت بھی موقع مل جائے لائن توڑ کے کسی اور طریقے سے آگے جانے کا، تو وہ اس میں بھی دریغ نہیں کرتا. یعنی دوسروں سے چاہتے ہیں کہ دوسرے سچ بولیں، دوسروں سے چاہتے ہیں کہ دوسرے دھوکہ نہ دیں، دوسروں سے چاہتے ہیں کہ دوسرے نیک صالح بن جائیں، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. یہودیوں میں بھی یہ بری عادت پائی جاتی تھی، اور مدینہ منورہ میں اگر کوئی نیکی کی طرف آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا تھا، اپنی اصلاح کرتا تھا، تو یہ کہتے تھے کہ ٹھیک کر رہے ہو، لیکن جب اپنی باری آئی تو خود مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور خود اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. تو یہ جو میں نے بات عرض کی کہ یہ آج بھی اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اس طرح کی بے شمار چیزیں پائی جاتی ہیں. باپ خود نماز نہیں پڑھتا لیکن چاہتا ہے کہ اولاد بعمل ہو، نمازی ہو. 2 باتیں اچھی طرح بچوں سمجھنی چاہیے. یہ غلط فہمی اس آیت سے نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ انسان اگر نیکی نہ کرتا ہو تو دوسرے کو نیکی کا نہ کہے، اور انسان اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو تو بالکل دوسرے کو اس گناہ سے نہ روکے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اصل میں یہ ہے کہ انسان کو خود باعمل ہونا چاہیے. اب اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے سے ہی باعمل ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ نظر آیا تو اس نے اب دیکھا ہے تو بہت بری بات ہے تو اس کو روکنے لگا تو فوراً اپنے آپ کو بھی خطاب کرے اندر کہ اب آئندہ میں بھی نہیں یہ کام کروں. یعنی دوسرے کو کسی نیکی کا کہتے ہوئے یا نیکی برائی سے روکتے ہوئے اندر اصل میں پہلا خطاب اسے اپنے نفس سے کرنا چاہیے. کسی کو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو تو فوراً خود بھی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہو، تیار ہو جائے. کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ نہ کرو تو اپنے لیے اندر پوری طرح طے کر لے کہ آئندہ میں بھی یہ گناہ نہیں کروں. یعنی اپنے نفس کو بھی خطاب کرے بلکہ پہلے خطاب کرے. اور اگر بے عمل ہوگا، یعنی صرف دوسروں کو باتیں کرتا رہے گا اور خود عمل نہیں کرے گا، تو یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو بات نبی کریم علیہ السلام سے نقل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے ہونٹ اور ان کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں
لوگوں کو واز کرتے تھے، لوگوں کو اس نیکی کی بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ ٹھیک ہو جاؤ، اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت ابن عساکر نے نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بعض جنتی جو ہیں نا، وہ جہنم میں اپنے لوگوں کو دیکھیں گے، پہچان لیں گے کہ یہ کون ہے، تو ان سے کہیں گے بھی تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ جو اعمال تم نے ہمیں سکھائے تھے ہم نے وہ عمل کیے، اور ان عملوں کی وجہ سے ہم جنت میں آ گئے ہیں، تو تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ہم عمل نہیں کیا کرتے۔ تو اس لیے اصل میں جو سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسان کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ کوئی برائی نظر آئے یا تو اس سے نہ روکے یا کسی کو نیکی کا نہ کہے، بلکہ اصل میں کیا ہے کہ جس کو دوسرے کو نیکی کا کہے تو خود بھی نیکی کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسرے کو اگر گناہ کرنے سے روکے تو اپنے آپ کو خطاب کر کے اندر یہ بھی طے کر لے کہ آئندہ میں بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ دوسروں کو تو چاہتے ہیں کہ دوسرا پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، دوسرا کرپشن نہ کرے، اور خود معمولی سا موقع بھی ملے، اتنا بھی موقع ملے کہ 1 کلو ٹماٹروں میں 1 ٹماٹر ہی گندا ڈالا جا سکے تو ریڈی والا وہ بھی ڈالنے سے گریز نہیں کرتا، ویسے وہ نعرے لگا رہا ہوگا حکمران کرپٹ ہیں اور فلاں کرپٹ۔ تو نیچے سے لے کے اوپر تک معاشرے میں یہ خرابی پھیلی ہوئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ٹھیک ہو جائیں، خود نہ ٹھیک ہو۔ تو اللہ نے کہا ایسے نہ کرو، جب بھی دوسرے کو کسی برائی سے روکنا ہے تو اس کا اصل خطاب آپ کا کس سے ہونا چاہیے؟ وہ اپنے آپ سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب اپنے اندر کسی غلطی کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کا واز زیادہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو واز پھر اصلی انداز میں کہتے ہیں۔ جب بھی واز کرتے ہیں تو وہ اصل میں خطاب اپنے آپ کو کرتے ہیں، دوسرے کو تو سامنے بات دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اندر اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام جو دوسرے کو میں روک رہا ہوں یہ میں نے نہیں کرنا۔ تو بار بار جب وہ کہتے ہیں ہم واز کرتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح ہو جاتی ہے، اپنی اس برائی سے جان چھڑ جاتی ہے، یا اپنے آپ کو اس نیکی کے کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، اور وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور دوسری طرف حالت کیا ہے وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، تلاوت کرتے ہو کتاب کی۔ اب ہمارے معاشرے والی تلاوت تو اگر سمجھا جائے تو پھر ہمارے ہاں تو تلاوت کا عمومی معاشرے میں یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے خالی تلاوت کرتے رہنا۔ اس کا بھی ہم یہ قطعاً کبھی بھی نہیں کہتے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حرف پہ 10 نیکیوں کی اطلاع دی ہے، اور اس پہ بھی ثواب ہوتا ہے اور اس کا بھی اثر ہوتا ہے دل پہ، لیکن اصل تلاوت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان تلاوت کرے تو اسے معانی سمجھ آ رہے ہوں، اور وہ غور کر رہا ہو کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا حکم، بات سمجھ آ رہی ہوگی تو پھر اگلا اثر ہوگا نا کہ عمل کرنے کو جی چاہے گا، عمل کرنے کا جذبہ اندر پیدا، شوق پیدا ہوگا۔ ہم چونکہ معانی پہ غور ہی نہیں کرتے اور کوشش ہی نہیں کرتے، اور عرف میں ہم نے اپنے عام معاشرے میں تلاوت کا مطلب یہی سمجھ رکھا ہے کہ بس کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے تلاوت کرتے رہیں۔ میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، تلاوت ضرور کرنی چاہیے، لیکن اصل جو تلاوت کا حق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اسے سمجھ رہا ہو اور ساتھ ساتھ اس پہ غور کر رہا ہو، اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار بھی ہو۔ اسی لیے یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی کیفیت کیا ہے کہ تم کتاب یعنی تورات کو پڑھتے ہو، تو جب تم تورات کی تلاوت کرتے ہو تو پھر اس کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم جب دوسروں کو نیکی کا کہو تو پھر تم خود اس سے پہلے عمل کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی تم باعمل انسان بنو، باعمل واعظ تمہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تم کرتے یہ ہو کہ کتاب پڑھنے کے باوجود تمہارے اوپر یہ اثر نہیں ہے کہ تم خود عمل کرو، دوسروں کو تو کہتے ہو عمل کرنے کا، نیکی کرنے کا، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو یہ تو بڑی ہی بے عقلی کی بات ہے۔ اسی لیے آخر پہ فرمایا افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے؟
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا صحیح علم عنایت فرمائے اور تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اب میں میسج آف دا ڈے کے لیے جماعت ہشتم کی طالبہ تالیہ گوہر کو مدعو کروں گی۔ عجیب درد کا رشتہ تھا سب کے سب روئے، عجیب درد کا رشتہ تھا سب کے سب روئے، شجر گرا تو پرندے تمام شب روئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تالیہ گوہر جماعت ہشتم کی طالبہ اڈیالہ روڈ کیمپس کی جانب سے آپ سب کو مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسلام ہمارے دل میں درختوں سے لگاؤ کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرکاری کو صدقہ جاریہ قرار دینا اور دوران جنگ میں ثمردار اور سایہ دار درختوں کو کاٹنے کی ممانعت، یہ ساری باتیں ہمیں درختوں سے محبت کرنا سکھاتی ہیں۔ تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ مسلمان فرمانرواؤں نے جنگلات کو ترقی دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور مصر کے وسیع و عریض علاقوں میں آب پاشی کا نظام قائم کر کے وہاں شجرکاری کو فروغ دیا اور بہت سی دلدلی زمینوں کو خشک کر کے ان میں جنگل لگوائے۔ اسلام ہمیں درختوں سے بیعت کرنا نہیں بلکہ پیار کرنے کا سبق دیتا ہے۔ سامعین محترم، درخت اپنے دامن میں انسان کے لیے بہت سی برکات رکھتے ہیں۔ درختوں کا پرسکون سایہ انسانی آبادی کے لیے امن کے نشان کی حیثیت رکھتا ہے۔ درختوں اور جنگلوں سے جلانے اور مکانات تعمیر کرنے نیز آرائشی اشیاء بنانے کے لیے قسم قسم کی لکڑی دستیاب ہوتی ہے۔ شہد، پھل، روغنیات اور دواؤں کے لیے جڑی بوٹیاں اور مختلف قسم کے ریشے جنگلوں ہی کی پیداوار ہیں۔ مقام حیرت ہے کہ لکڑی کے اس قدر کثرت استعمال اور گوناگون فوائد کے باوجود عام لوگوں کی نظر میں درخت کو وہ عظمت و اہمیت حاصل نہیں جس کا وہ مستحق ہے۔ ہر شخص اپنی جگہ پر سوچ سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں درختوں کی کس قدر کمی ہے، اور ایک اچھے شہریت کی حیثیت میں اس کا فرض ہے کہ وہ اس کمی کو پورا کرنے میں حکومت اور محکمہ جنگلات کا ہاتھ بٹائے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ایک زرعی ملک میں معیشت برقرار رکھنے کے لیے اس کا 1/4 رقبہ زیر جنگلات ہونا ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کے رقبے میں جنگلات کا موجودہ 3 یا 4% کا معمولی تناسب کسی صورت میں ایک کامیاب معیشت کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوں گے کہ یہ درخت اور جنگلات ہی ہیں جو کسی خطے کی زمین آب و ہوا کو موزوں و معتدل بناتے ہیں۔ یعنی جنگلات کے دائرے اثر میں گرمیوں میں حد سے زیادہ گرمی یا جاڑوں میں حد سے زیادہ سردی نہیں ہونے پاتی۔ بقول شاعر کے شجر نہ بیچ کوئی سائبان رہنے دے، شجر نہ بیچ کوئی سائبان رہنے دے، گئے زمانے کا کچھ تو نشان رہنے دے۔ سامعین محترم، اس مرتبہ حکومت نے شجرکاری مہم کا آغاز 1 اگست سے کیا ہے۔ عمران خان نے بھی خیبر پختونخوا میں 1 ارب پودے لگانے کی نوید سنائی ہے۔ وہاں قدرتی ماحول موجود ہے اور پودوں کی گنجائش بھی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تئیں پودے اور درخت لگا کر اپنے اپنے حصے کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کار خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جو بھی میوہ درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس سے پرندے، آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔